اگر بریف تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں تو ارسٹوٹل نے سب سے پہلی کتاب لکھی تھی اور نالج دیا تھا ایمبریالوجی پر، ارسٹوٹل نے. اس کا کہنا یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ سپرم اور مینسٹرول بلڈ کے کمبینیشن سے پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری کی چیز ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ بریف دے کر پھر ہم اس کمپیریزن پر آ جائیں. بے شک ایک ہی نقطہ بیان ہو سکے گا، باقی پھر کسی اور وقت پہ چھوڑ دوں گا، مگر کلیئرٹی ہو جائے. یہ ارسٹوٹولین سائنس تھی جو پچھلی صدی تک پوری دنیا میں رائج رہی. آج سے 2 صدیاں قبل تک ارسٹوٹولین پوائنٹ آف ویو راج تھا کہ سپرم مرد کا اور عورت کی طرف سے مینسٹرول بلڈ، ان دو کے کمبینیشن سے یہ وجود میں آتا ہے. اور وہ جو جمع ہوا خون کا تصور جو ترجموں میں مترجمین نے لے لیا ہے، پروبیبلی چونکہ پرانے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں اس وجہ سے خون کا تصور نام آتا تھا، اس سے انہوں نے کوئی جمے ہوئے خون یا خون کا پھٹکا لے لیا. دس واز ریجیکٹڈ. یہ کنسیپٹ 18ویں صدی عیسوی تک چلتا رہا. آج سے 2 صدیاں پہلے تک ویسٹرن سائنس بھی اس پر بلیو کرتی رہی. 18th سینچری میں دس ویو سپرم اور مینسٹرول بلڈ کو ریجیکٹ کر دیا گیا. سائنس نے ریجیکٹ کر دیا کہ ایبسولیوٹلی رانگ، کہ مینسٹرول بلڈ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بچے کی کریشن میں. ایبسولیوٹلی کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ایمبریو کے وجود میں آنے میں. وہ پروسیس ڈیفرنٹ. تو نئی تھیوری آ گئی 18th سینچری میں، اس کو کہتے ہیں پری فارمیشن تھیوری. پری فارمیشن تھیوری، وہ تھیوری بھی مزہ کا خیز تھی اور وہ بھی رد ہو گئی اس صدی میں آ کر. موجودہ صدی میں وہ تھیوری یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جو ایمبریو ہوتا ہے بچے کی جو ابتدائی شکل ہے جو ماں کے رحم میں بنتا ہے، یہ ایک منیچر ہوتا ہے. ایمبریو منیچر ہوتا ہے چھوٹا سا، اور یہ آلریڈی موجود ہوتا ہے ایدر ان دا سپرم آف دا مین اور ان دا اووم آف دی فیمیل. in the sperm of male or in the ovum of the female. جب ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو یا تو سپرم کے اندر ہی منیچر موجود ہوتا ہے، اور وہ ملاپ سے صرف سپرم اور اوم کے ملاپ سے فقط ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ، ایمبریو وجود میں نہیں آتا. ایمبریو پری فارم شیپ میں پہلے سے موجود ہوتا ہے سپرم میں. اگر سپرم میں ہوگا تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر فیمیل کے اووم میں ہوگا ایمبریو آلریڈی ایز اے منیچر اووم میں، تو سپرم اور اووم کے ملاپ سے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، جسٹ اے ڈیولپمنٹل پروسیس. تو وہ بیٹی پیدا ہوگی کیونکہ وہ ماں اووم کی طرف سے آیا ہے، ماں کی طرف سے. دس واز دا تھیوری اینڈ اٹ واز ریجیکٹڈ ٹو. موجودہ صدی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کنسیپٹ بھی ایبسولیوٹلی غلط. موجودہ صدی 19th سینچری میں اس پری فارمیشن تھیوری کو ریجیکٹ کر کے پچھلی صدی کے اینڈ میں نئی تھیوری آئی جو کنفرم ہو کر موجودہ صدی میں ڈیولپ ہو کے اب ایمبریالوجی اور اناٹمی کی لیٹسٹ سٹیج پر آ گئی. انہوں نے کہا نہیں، یہ بائی پیرنٹل کریشن ہے. یہ نہ سپرم میں ہوتا ہے ایمبریو اور نہ اووم میں. اٹ از اے بائی پیرنٹل کریشن، یعنی مرد کی طرف سے اووم اور بیوی کی طرف سے سپرم، ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور آؤٹ آف دی پروسیس آف فرٹیلائزیشن ان دونوں کا جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس فرٹیلائزیشن سے ایک سیل پیدا ہوتا ہے زائگوٹ. زائگوٹ، وہاں سے ہیومن ایمبریو کی تخلیق ہوتی ہے، اور زائگوٹ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ ہیومن ایمبریو بنتا ہے، بوتھ سپرم اور اووم کے کمبینیشن سے. یہ تھیوری، یہ کریکٹ تھیوری ہے جس کے اوپر سائنٹیفک نالج نے کنفرم کر دیا. اب اندازہ کر لیں جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور قرآن اترا، وہ دور ارسٹوٹولین سائنس کا دور تھا، سپرم اور مینسٹرول بلڈ سے پیدا ہونے کا. حضور علیہ السلام نے آتے ہی مینسٹرول پیریڈ میں مرد اور عورت کے ملاپ کو حرام قرار دے دیا. یہ بہت بڑی سائنٹیفک فیکٹ ہے. ڈیورنگ مینسٹرویشن مرد اور عورت کا ملاپ میاں بیوی کا یہ حرام ڈکلیئر کر دیا گیا. گویا اس کو حرام ڈکلیئر کرنا اٹ واز اے کیٹیگوریکل اناؤنسمنٹ کہ دیر از نو کنسرن ریلیشن آف مینسٹرول بلڈ ان کریشن آف ایمبریو. اس دوران مل ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ مینسٹرول بلڈ کے ساتھ کوئی تعلق بچے اور ایمبریو کی کریشن کا نہیں ہے. تو ارسٹوٹولین سائنس ریجیکٹ ہو گئی اس حدیث اور اس شریعت کے قانون سے. پری فارمیشن تھیوری بھی اسلام نے نہیں لی، جو 19ویں صدی تک چلی اسلام نے وہ بھی نہیں لی. اسلام نے وہ تھیوری بائی پیرنٹل کریشن کی جو سائنس نے آج پچھلی صدی کے اینڈ میں لی اور آج اس کو کنفرم کیا. اسلام نے 1400 سال پہلے اسی تھیوری کو انٹروڈیوس کیا تھا. ایک یہودی نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ
مما یخلق الانسان، انسان کس چیز سے پیدا کیا جاتا ہے، حدیث پاک کیسے پیدا کیا جاتا ہے، کس چیز سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من نطفۃ الرجل و نطفۃ المرأہ، مرد اور عورت دونوں کے نطفوں سے پیدا کیا جاتا ہے، مرد اور عورت کے نطفوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے کیٹیگوریکل اعلان کیا تھا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو مرد اور عورت کے نطفوں کے ملاپ سے پیدا کیا۔ آگے میں نطفۃ امشاج بھی فرمایا، نطفہ سے تاکہ کوئی اور امکان نہ رہے۔ تو اس کی بڑی کلیئرٹیز قرآن مجید نے دے کر اس تھیوری کو اسٹیبلش کر دیا جو آج 1400 سال بعد انسانی علم میں آئی۔ اس کی نالج کو کیا کیا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ اس کے 6 سٹیجز ہوتے ہیں۔ مائکروسکوپ نے ان 6 سٹیجز کا ذکر آج مائکروسکوپک سٹڈیز کے بعد کیا، اور یہ نالج آج آ کے اپنی فائنل سٹیج پر پہنچا ہے۔ اس وقت میڈیکل کالجز میں آل اوور دی ورلڈ ایمبریالوجی پر جو چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو دنیا میں اتھارٹی ہیں، ورلڈ وائڈ اتھارٹی ہیں، اور جو ٹیکسٹ بک ہے ان میں سے ایک ٹیکسٹ بک ایمبریالوجی پر یہ بھی ہے، ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، دا ڈیولپنگ ہیومن۔ آج ایک رجحان ہے، بہت سارے لوگ MBBS کر کے بھی CSS کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے بیچ میں بھی کوئی ایسا ہو تو شاید اس کو ہیں، آپ تصدیق کریں گے اس کی۔ یہ ڈاکٹر کیتھ مور کی کتاب ہے، جو کینیڈین پروفیسر ہے ڈاکٹر کیتھ مور۔ میری اس سے ملاقات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اور اسلام کی اس کو دعوت دی، اور ان پوائنٹس کے اوپر ہماری بڑی ایکسٹینسو ڈسکشنز اور میٹنگ ہوئی ٹورانٹو میں۔ وہ بڑا متاثر ہوا، میری کتابیں بھی میں نے اس کو دیں، اور اس نے پھر یہ سائن کر کے اپنے یہ کتاب دی، اور ایک بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اس میں اس نے تسلیم کیا ہے اپنے 5th ایڈیشن میں آ کر، وہ کرسچن ہے، پریکٹسنگ کرسچن ہے، کیتھولک۔ 4 ایڈیشنز میں اس نے اسلام کا ذکر نہیں کیا تھا ایمبریالوجی کی ڈیولپمنٹ پر، اور جب اس نے پڑھا تو 5th ایڈیشن کو امینڈ کر کے اس میں قرآن کے کنٹریبیوشن کو ایک چیپٹر، ایک چھوٹی سی سرخی بنا کے ایڈ کر دیا۔ اس میں اس نے خود مجھے کتاب دی، دکھایا، اور کہا کہ جب میں نے یہ چھاپ دی تو عیسائی اور یہودی جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم نے ظلم کیا کرسچن ورلڈ کے خلاف اور جوئش ورلڈ کے خلاف، تم نے قرآن اور اسلام کو اگر کنٹریبیوشن کے طور پہ پیش کیا ہے تو بائبل کا بھی ذکر کر دیتے۔ میں نے کہا آئی ایم اے سائنٹسٹ ناٹ اے پریچر، آئی ایم ناٹ اے پریسٹ، میں تو سائنٹسٹ ہوں۔ اگر بائبل میں آپ کوئی ایک جملہ مجھے ایکوریٹلی سائنٹیفک دکھا دے اور ایمبریالوجی جو جدید علم کے مطابق صحیح ہو تو میں ابھی امینڈ کر کے لکھنے کو تیار ہوں۔ مجھے پوری زندگی گزری، بائبل میں مجھے ایک جملہ نہیں ملا تھا جو سائنس کا یہ ایکوریٹ نالج سبجیکٹ پہ دیتا ہو، اور قرآن نے تو پورا کا پورا سبجیکٹ ود ایکوریسی ایلیبوریٹ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے میرا ایک ایز اے سائنٹسٹ میری فیئر ایکشن تھا، اس کے اندر ہے وہ 6 مرحلے ہیں۔ آج سائنس جس کو بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے نطفہ آتا ہے جو زائگوٹ بنتا ہے، جو دونوں سپرم اور اووم کے ملاپ سے فرٹلائزیشن پروسیس سے جو سیل وجود میں آتا ہے وہ نطفہ ہے۔ قرآن اس کو نطفہ کہتا ہے، زائگوٹ۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے نفس واحدہ سے پیدا کی۔ پھر اس نطفہ کی آگے ڈویژن ہوتی، وخلق منہا زوجہا، اس کے 2 حصے بنتے ہیں۔ آج ڈویژن ہوتی ہے اس کی، سائنس بتا رہی 2۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آگے فردر اس کی ڈویژنز ہوتی ہیں 2 سے 4، 4 سے 16 اور آنورز پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مائٹوٹک ڈویژن اور میوٹک ڈویژن جس کو ذکر آتا ہے، جس میں پرو فیز اور اینا فیز اور ٹیلا فیز اور میٹا فیز وغیرہ کا ذکر ہے میڈیکل سائنس میں، یہ مائٹوٹک ڈویژنز ہوتی ہیں۔ وہ ڈویژنز بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کا ذکر آیا۔ اب وہ ڈویژنز کے بعد وہ نطفہ علقہ میں بدلتا ہے، 2nd سٹیج علقہ۔